چودھری غلام حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ پہلے مانیں کہ جی ہاں میں ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر بحیثیت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ بھی رگڈ الیکشن ہے، ہم پی ٹی آئی کی سیٹیں چوری کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں مانوں پھر ہم بات کریں گے آپ سے، تو یہ تو ایک ایسی والی ہے نا میں نہ مانوں والی بات ہے، آپ کو کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو پی ٹی آئی والے کیوں اس ایکسٹریم سطح کے اوپر چلے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر جہاں پہ ہم ہیں وہ تو ہیں، ایک حکومت ہے، اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، اعتراضات پی ٹی آئی کے جتنے مرضی ہیں، لیکن حکومت تو اس وقت آئین اور قانون کے مطابق آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن چل رہی ہے. تو پی ٹی آئی والے کیوں اتنا سخت لہجہ یا سخت شرائط رکھتے ہیں سامنے کہ بات ہو ہی نہ، بات چلے ہی نہ آگے؟ چوہری صاحب. وہ 20 دفعہ باتیں ہوئی ہیں، میں نے 50 دفعہ آپ کو یہ بتایا ہے پلیز سر کہ ایک دہلے کا ریلیف جو ہے، مفتاح اسماعیل ایک سکسیسفل پرسن ہے، بزنس مین بھی، پولیٹیشین بھی، اور نفیس انسان ہے، گریٹ پیٹریاٹ، آئی مسٹ ایڈمٹ. اور یہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی بیسس ہوتی ہے. مثلا ابھی تک آپ نے یا مفتاح صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اکاؤنٹنسی کی جو 4 بڑی پاکستانی فرمیں ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی ٹینڈر میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، کوئی انکوائری وہ لینے کو تیار نہیں ہے. کبھی اس کا بھی آپ نے سوچا ہے کہ لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہے کہ لوگ توبہ طائب کر کے کاروبار چھوڑ گئے ہیں، اور سب سے 4 بڑی کمپنیوں کو آپ بھی جواب لے کے چوہری صاحب ہاں بات چیت پہ آ جائیں، کیونکہ وہ پھر میں حسن یوب کو اکثر تانا دیتا ہوں نا، سوال میرا کوئی اور ہوتا ہے، آپ اور جا رہے ہیں. بھائی میں نے صرف اس کو ایڈ کیا ہے. اچھا چلیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بحث کرنی ہے، میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کیونکہ آپ بھی بہت انفارمیشن رکھتے ہیں. جی مذاکرات پہ اب مجھے بتائیں پچھلے کس عرصے سے کسی قسم کا، کسی کے مرنے پر، کسی کے اس میں شادی پر، کسی جگہ کسی ایک بندے کو بھی آپ نے ریلیف دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو میں کہوں کہ تم جو ہے اپنا لہجہ ٹھیک کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تم تو ان پر پانی پھینک رہے جو ملنے کے لیے جاتے ہیں. ہاؤ کم؟ اور پھر یہ کہ بھئی اگر آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے چوری کا تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا؟ بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو کنونس کریں کہ نہیں جناب ہم نے بالکل 100% الیکشن جیتا ہے اور پاکستانی قوم نے 100% تمہیں ریجیکٹ کیا ہے، تو لیٹ دیم ایڈمٹ. حسن یوب صاحب یہ بالکل سے آپ کی بات 100% آپ کی اچھا سوال ہے. حسن یوب صاحب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ایک طرف بات ہوتی ہے، اگلے دن سزا آ جاتی ہے، پھر بات ہوتی ہے تو پھر کوئی اس طرح کا نیا واقعہ ہو جاتا ہے. تو چوہری صاحب کا یہ کنسرن کہ، اور مفتاح صاحب نے بھی کہا کم از کم چلیں کسی کو نہ نکالیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کی عمر سامنے رکھتے ہوئے، ان کی بیماری سامنے رکھتے ہوئے، اس پر تو کچھ ہو سکتا ہے، ورک آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کی جو ہے وہ پرواہ کی نہیں تحریک انصاف نے. کب ان سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے؟ ان کو تو یعنی ملاقات ہی کرنے کے لیے پوری تحریک انصاف نے پس پش ڈال دیا نا ان کو. ابھی جا رہے ہیں لاہور سہیل آفریدی صاحب، دیکھیں ان کا جانا بنتا ہے لاہور میں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، جو یورپین ممالک بھی ان کی جو پروگریس ہے، ترقی کر چکے ہیں خیبر پختونخوا، اس کی مثالیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب حالات دیکھیں. اور آپ نے کبھی سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا سے باہر کہیں دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا اسلام آباد آئے ہوں، کبھی ڈیرہ کے باہر ملاقات کے لیے؟ وہ فوکس رہا ان کا گورننس کے اوپر. جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ٹوٹل توجہ ان کی وہاں پر تھی. اب وہ لاہور جا رہے ہیں اور بات کیا جی کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کس لیے کہ جناب ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. کس سے ملاقات نہیں ہو رہی جی؟ وہ شخص جس کو توشہ خانہ 2 کیس میں خصوصی عدالت نے سرٹیفائیڈ چور قرار دیا ہے، اور جس کو احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس پر سزا سنا دی ہے 14 سال کی. اس بندے کے ساتھ جناب جس کو سپریم کورٹ کا عدالتی فیصلہ کہتا ہے کہ آپ یہ بندہ سیاست سے آؤٹ ہے، یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، کہتے اس سے ہماری ملاقات کریں، یہ سیاستدان کہتے ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جو عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کی ہے وہاں پر جا کر جناب دیکھیں کہ لاہور کے حالات ابھی کرسمس کے موقع کے اوپر ہی خالی وہاں کی تزئین و رائش دیکھ لیں، لبرٹی چوک کے لیفٹ رائٹ کی بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. باہر بھی نکل رہا ہوگا جی، لاہور سے باہر پنڈی بھی جا کے دیکھ لیں، پنڈی جا کے دیکھ لیں. آپ مجھے پشاور دکھا دیں، پشاور کے اندر گندی نالیاں، بدبو، تعفن، جناب گند پھیلا ہوا ہے ساری طرف.
اور جناب ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی جو بہت اعلیٰ ترقی ہے جو یورپ دیکھ رہا ہے لاہور کو انجوائے کریں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔